الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ کسی بھی انسان کو نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں نہ لے آئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں نجات کے 4 ناگزیر لوازم بتائے گئے ہیں کہ نجات کے لیے یہ 4 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ایمان اور عمل صالح پر کل کچھ گفتگو گزر چکی ہے۔ کچھ اہم باتیں ایمان اور عمل صالح کے تعلق سے اور گوش گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ جان لیں کہ ایمان کا محل قلب ہے، یعنی ایمان کہاں رہتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایمان دل میں رہتا ہے۔ ایمان کا گھر کہاں ہے؟ دل۔ یہ بات سورہ نحل کی ایک آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے اس کو بھی یہ بھی
دیکھو لاک کرو اس کو, بند کرو. آج بھول گئے ہم اس کو سوئچ آف کرنا. ایمان کا محل قلب ہے, جیسا کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے واضح ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, اس حال میں کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. ایمان کے ساتھ قلب کا تذکرہ کیا گیا, یعنی ایمان دل میں رہتا ہے, ایمان کا محل قلب ہے, دل. دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ جو عمل آتا ہے, نیک عمل, یہ عمل ایمان کا مقابل نہیں ہے. یعنی آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح کے درمیان یہ جو واو آتا ہے, یہ واو مغایرت کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ واو تفصیلی ہے. عربی میں اس طریقے کا اسلوب بہت پایا جاتا ہے. اس کو عطف خاص علی العام کہتے ہیں, یعنی پہلے عام ذکر کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد واو لا کر کے خاص کا ذکر کیا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, تمام نمازوں پر محافظت کرو. تو صلوات عام ہے, والصلاة الوسطی عصر کی نماز. ظاہر ہے کہ الصلوات کے اندر تمام نمازیں آ گئی تھیں, تمام نمازوں کو الصلوات کا لفظ عام تھا. واو کے بعد ایک خاص نماز عصر کو الگ سے ذکر کر دیا گیا. تو یہ واو جو ہے یہ مغایرت کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ وہاں بھی آتا ہے جہاں خاص کو عام کے اوپر عطف کرنا پڑے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے بعد جو نماز عصر کا تذکرہ کیا گیا ہے, صلاۃ وسطی کا, صلاۃ وسطی یہ الصلوات کے اندر داخل ہے, نہ کہ الصلوات کا مغایر ہے, الصلوات کا مقابل ہے. ایسے ہی آمنو اور عملوا الصالحات کے درمیان جو واو آتا ہے, یہ واو مغایرت کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس واو کو بھی واو تفصیلی کہتے ہیں. گویا عمل صالح یہ ایمان کی تفصیل ہے, ایمان کا مقابل اور ایمان کا مغایر نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک درخت کا تصور کیجیے. درخت کیسا ہوتا ہے؟ درخت کی جڑ ہوتی ہے, اس کا تنا ہوتا ہے, برانچز یعنی شاخیں ہوتی ہیں, پتے ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں. ان تمام اجزاء کے مرکب کو درخت بولتے. درخت صرف جڑ کو تھوڑی بولتے, درخت صرف تنے کو نہیں بولتے, درخت صرف ڈالیوں کو نہیں بولتے, درخت صرف پھل کو نہیں بولتے, درخت صرف پھولوں کو نہیں بولتے. درخت ایک مجموعے کا نام ہے. جڑ, تنا, شاخیں, پھول, پھل, تمام کے مجموعے کا نام درخت ہے. ہاں, پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلا مقام کس کا ہوتا ہے؟ جڑ کا. پہلے جڑ ہوتی. ایسے ہی ایمان پہلے ہوتا ہے جیسے درخت کی جڑ پہلے ہوتی ہے. یہیں سے یہ نکتہ بھی نکلا کہ اگر جڑ سوکھ جائے تو پھر تنا, ڈالیاں, پھل, پھول سب بیکار ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایمان اگر نہ رہے تو پھر کوئی بھی عمل انسان کا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا. جڑ ہی سوکھ گئی نا. اب تنے کا وجود کیسے ہوگا؟ ڈالیوں کا وجود کیسے ہوگا؟ پھولوں کا وجود کیسے ہوگا؟ پھلوں کا وجود کیسے ہوگا؟ جڑ ہی سوکھ گئی. تو جڑ
کو آپ ایمان کہہ سکتے ہیں. رہا تنا، ڈالیاں، پھل پھول وغیرہ، پتے وغیرہ، یہ سب اعمال ہیں. اچھی طرح یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ ہو. جیسے درخت کا تنا وجود میں نہیں آ سکتا، ڈالیاں وجود میں نہیں آ سکتی، پھل پھول وجود میں نہیں آ سکتے، پتے وجود میں نہیں آ سکتے جب تک کہ درخت کی جڑ نہ پہلے پائی جائے. یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جڑ میں اور درخت کے دیگر اجزاء میں وہی علاقہ ہوتا ہے، وہی تعلق ہوتا ہے جو اجمال اور تفصیل کا ہوتا ہے. جو تعلق اجمال اور تفصیل کا ہوتا ہے وہی تعلق جڑ اور درخت کے دیگر اجزاء میں ہوتا ہے. تو پھر اعمال صالحہ یہ ایمان سے الگ کیسے ہوئے؟ اعمال صالحہ ایمان کی تفصیل ہوئے، ایمان کا مقابل یا مغایر نہیں ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں عقیدے کی مشہور کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ طحاویہ کا شارح ابن ابی العز مشہور عالم ہے، اس نے عقیدہ طحاویہ کی شرح کی ہے. تقریباً تمام اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی چند عبارتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. شرح العقیدۃ الطحاویہ کی عبارت اس طرح ہے: القول قسمان، قول کی دو قسمیں ہوتی، قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التکلم بکلمۃ الاسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نیته واخلاصه وعمل الجوارح. فإن زالت هذه الاربع زال الایمان بکماله. وَإِذَا زَالَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ لَمْ يَنْفَعْ بَقِيَّةُ الْآخَرِ. وَإِذَا بَقِيَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ زَالَ الْبَاقِي فَهَذَا مَوْضُوعُ الْمَعْرَكَةِ. یہ شرح العقیدۃ الطحاویہ کی جو عبارتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس کی تشریح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور آپ کے اور ذہن نشین ہو جائے. کہتے ہیں کہ قول کی دو قسمیں ہیں. آدمی جو بولتا ہے، قول ٹو ٹاک، ٹو اسپیک، بولنا. تو قول کی دو قسمیں ہیں. ایک تو دل کا بولنا ہوتا ہے، قول القلب، دل بھی بولتا ہے. کہتے ہیں ہاں قول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بات کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک بات ہوتی ہے دل کی بات، قول القلبی، دل کی بات. اچھی طرح یاد رکھیے، دل کی بات، دل بولتا ہے. دل کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ الاعتقاد. چاہے اسے قول القلب کہہ لیجئے، چاہے اعتقاد کہہ لیجئے، چاہے دل کی بات کہہ لیجئے. تو قول القلب کو یا دل کی بات کو اعتقاد کہتے ہیں. یہ ہوا قول القلب، دل کی بات. اور ایک ہے قول اللسان، زبان کی بات. زبان کی بات کیا ہے؟ وہ ہوا تکلم بکلمۃ الاسلام، اسلام کے کلمے کو زبان سے بولنا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قول اللسان ہے. تو قول کی دو قسمیں ہوئی، قول القلب و قول اللسان. قول قلب سے مراد اعتقاد اور قول لسان سے مراد التکلم بکلمۃ الاسلام. اسی طرح عمل کی دو قسمیں، ایک ہے عمل القلب، دل کا عمل، دل کا کام. دل کا کام کیا ہے؟ نیتہ و اخلاصہ،
دل کی نیت، اس کا مطلب نیت دل کا کام ہے. ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں بدعت کرتے ہیں، اس لیے کہ قلب کا عمل ہے نیت اور اخلاص. قلب کا عمل ہے، جو قلب کا عمل ہے نیت، اسے آدمی زبان سے اگر کہے تو ایک تو تحصیل حاصل لازم آتا ہے. دل نے وہ عمل کر لیا، اب یہ دستی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، دستی آپ کو حاصل ہو گئی، ہینڈ کرچف آپ کو حاصل ہو گئی، پھر آپ دستی کو حاصل کریں بولے تو حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھئی ایک گلاس آپ کو حاصل ہو گیا، اب پھر اس کو آپ حاصل کر رہے ہوں تو اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں. اور تحصیل حاصل یہ محال ہے، بے وقوفی ہے یہ. تو جب دل نے عمل کر لیا، اور دل کا عمل کیا ہے؟ نیت، تو پھر زبان سے نیت کرنا بولے تو تحصیل حاصل ہوا نا، جو ایک احمقانہ عمل ہے. حاصل ہوئی چیز کو پھر حاصل کرنا، دل نے وہ عمل کر لیا، اب زبان سے اس عمل کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک ہے دل کا عمل. دل کا عمل کیا ہے؟ نیت ہو و اخلاص ہو. دل کی نیت، دل کا اخلاص، یہ دل کا عمل ہے. اور عمل کی دوسری قسم عمل الجوار ہے، ہاتھ کا کام، پیر کا کام، ناک کا کام، آنکھ کا کام وغیرہ. 4 چیزیں ہوئی: دل کی بات، زبان کی بات، دل کا عمل، اعضاء و جوارح کا عمل. 4 چیزیں ہوئی. فَإِن زَالَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ، اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں نہ رہیں تو زال الایمان بکمالہ، تو مکمل ایمان اس کی زندگی سے نکل گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں. کسی آدمی کے پاس یہ 4 چیزیں نہ رہیں، قول القلب نہ رہے، قول اللسان نہ رہے، عمل القلب نہ رہے، عمل الجوارح نہ رہے. فَإِن زَالَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ، اگر یہ 4 چیزیں زائل ہو جائے تو زال الایمان بکمالہ، تو تمام ایمان مکمل طور پر زائل ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کافر ہے وہ. 4 چیزیں زائل ہو جائیں تو ایمان مکمل زائل ہو گیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی یہ خالی زبان سے بولتا ہے، زبان سے قول کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے، قول اللسان خالی ہے لیکن قول القلب نہیں ہے، تو کیا ایسا آدمی مسلمان ہے؟ نہیں. صرف زبان سے بولتا ہے، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو ایسا آدمی منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. ایک جگہ کہا گیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو یا ایھا الذین آمنوا میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، آمنوا، اب دل سے بھی ذرا ایمان لے آؤ، عمل سے بھی ایمان لے آؤ. تو آدمی اگر خالی زبان سے اقرار کرتا ہے، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، قول لسان تو ہے لیکن قول قلب نہیں ہے، آدمی منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ 4 زائل ہو جائیں تو ایمان مکمل زائل ہو گیا. خالی زبان سے اقرار کرے، قول قلب نہ ہو، دل کی تصدیق نہ ہو، دل اس کا ساتھ نہ دے زبان کا، منافق ہے، آدمی مسلمان نہیں ہے. اور اگر دل کی تصدیق نہ ہو، پھر 3 باقی ہیں، قول قلب ہو، دل کی تصدیق ہو، یا یہ کہیے کہ دل کی تصدیق نہ ہو، پہلے یہ کہہ لیں دل کی تصدیق نہ ہو تو اب قول لسان بھی اور عمل جوارح بھی یہ سب کا سب بیکار ہو گیا. اور اسی طرح اگر تصدیق باقی ہے، دل کے اندر تصدیق ہے، قول قلب ہے اور باقی نہ رہے، مثلا آدمی زبان سے کچھ نہ کہے، دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے نہیں بولتا، اسی طریقے سے عمل نہیں کرتا، تو اب بتائیے یہ آدمی کیسا ہے؟ یہ آدمی کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی زبان سے اقرار
نہیں کرتا لیکن دل میں تصدیق ہے اس کے، تو احکام دنیا میں اس کو مومن نہیں کہا جائے گا. یہ ہے. اب رہا اللہ کے نزدیک اس کا معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے، پھر بہت عرصے کے بعد اسے نکالے. یہ تفصیل تھی کچھ. اب اس تفصیل کو اگر کل کی تفصیل سے ملا لو کہ اعمال ایمان میں داخل ہے یا نہیں، خارج ہے کہ داخل ہے، اس کو ملا لیں گے تو بات بالکل اچھی طرح واضح ہو جائے گی. اب ایک اور نقطہ ہم بتانا چاہتے ہیں. عام طور پر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا آپ نے اور حدیثوں میں بھی پڑھتے ہوں گے. تو ایک حدیث آپ دیکھتے ہوں گے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ بول دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب یہاں تو صرف بولنے سے جنت میں داخلے کی بات کہی جا رہی ہے. پھر جس آدمی نے لا الہ الا اللہ بول دیا، قول کیا، بول دیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ بول دیا جنت میں داخل ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اعمال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ بول دینا کافی ہے. کیا اس حدیث کا یہی مطلب ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ بول دے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس حدیث کا مطلب عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں. میں سمجھاؤں؟ ایک جملے سے سمجھا دیتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ آئی ایم این انڈین، میں ایک ہندوستانی ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے زبان سے اقرار کیا کہ میں ایک ہندوستانی ہوں. بات یہی ختم ہو گئی؟ نہیں، بات یہی ختم نہیں ہوئی. اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے اس دیش کے اندر رہتے ہوئے اس دیش کے آئین، اس دیش کے قانون، اس دیش کے دستور کی ہر دفعہ کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے. یہ مطلب ہوا. آئی ایم این انڈین کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہوئی، بات بہت آگے تک چلی گئی کہ اب دستور ہند کی ہر دھارا اور دستور ہند کی ہر دفعہ کو ہم نے تسلیم کیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ایک مثال سے اور واضح کر لیں کہ جب لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پہلے لڑکی کی رائے لے لی جاتی ہے کہ بھائی تمہاری شادی فلاں سے کی جا رہی ہے، رضا ہے تمہاری؟ اگر وہ انکار کر دے تو شادی نہیں ہوگی. اگر اس نے رضامندی ظاہر کر دی تو اب لڑکے سے پوچھا جائے گا، اس کی طرف سے تو ایجاب ہو گیا، لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو گیا، جواب دے دیا اس نے کہ ہاں مجھے منظور ہے، میں راضی ہوں اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے. اتنا کافی نہیں ہے، اب لڑکے سے پوچھا جائے گا تو نے قبول کیا؟ تو اب لڑکا بولتا ہے میں نے قبول کیا، بولا خالی زبان سے میں نے قبول کیا. اب لڑکی گھر میں آ گئی دلہن بن کر کے، اب کہتی ہے کہ ذرا انٹی ڈھیلی کرو، پیسے نکالو، مجھے شاپنگ کرنی ہے، کپڑے لانے. بولے میں نے یہ کہا تھا کپڑا دوں گا، میں نے تو کہا تھا میں نے قبول کیا. چلے گا؟ اس نے کہا ہے کہ میں نے قبول کیا. اگر وہ پیسے مانگے کپڑے کے لیے تو آپ یہ کہہ کر کے چھٹی پا جائیں گے کہ میں نے صرف قبول کیا کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ میں تجھے کپڑا دوں گا، میں نے تجھے یہ کہا ہے کہ شاپنگ کے لیے پیسے نہیں دوں گا یا پیسے دوں گا.
میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں تجھے کھانا دوں گا؟ کیا اس قول کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، اس قول کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا میں نے قبول کیا تو یہ قول یہی ختم نہیں ہوا، ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اب آپ کو بیوی کا نفقہ بھی دینا ہے، بیوی کو سکنا بھی دینا ہے، بیوی کے کپڑے بھی لانے ہیں، تمام اخراجات، اس کی زندگی کی ساری ضروریات آپ کو پوری کرنی ہے، جبکہ آپ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ تو اسی طرح جب آدمی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو سارے حقوق الوہیت اور سارے حقوق رسالت گلے پڑ گئے، پیار سے گلے میں لٹکا لیتے ہیں اس کو۔ حقوق الوہیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ہم سینے سے لگا لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب کہا ہم نے لا الہ الا اللہ، مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ جتنے تیرے حقوق ہیں تمام حقوق کو تسلیم کر لینے کی بات میں نے کہی ہے، تیرے تمام حقوق کو میں سینے سے لگاتا ہوں، سب کے اوپر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور جب کہا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر کے بھیجا، میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی رسالت کے جتنے تقاضے ہیں، رسالت کے جتنے مقتضیات ہیں، تمام مقتضیات کے اوپر، تمام تقاضوں کے اوپر، تمام ڈیمانڈز کے اوپر رسالت کے میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، رسالت کے سارے تقاضوں کو میں نے سینے سے لگا لیا ہے۔ اب رسول کی بات آئے تو میں کسی امام کی بات نہیں مانوں گا، رسول کی بات آ جائے تو میں کسی پیر کی بات نہیں مانوں گا، رسول کی بات آ جائے تو کسی مرشد کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا اور محمد الرسول اللہ کہنے کا۔ تو حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے کہ صرف اتنا کہہ دینے پر بات ختم نہیں ہو جاتی، سارے حقوق رسالت اور سارے حقوق الوہیت گلے پڑ گئے ہیں، سارے حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہا تو حقوق الوہیت کو ادا کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ کہا تو سارے حقوق رسالت ادا کرنے ہیں۔ ایک نقطہ اور ذہن نشین کر لیں، جیسے ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے نا، جیسے ایمان کا بھی اپوزٹ ہے، اور اپوزٹ دو قسم کا، اچھی طرح ذہن نشین کرو، بہت ہی دقیق بحث ہے ایمانیات کی، اگر اچھی طرح سمجھ لے گئے تو قرآن حکیم کو اچھی طرح سمجھنے کی راہ کھل جائے گی، ورنہ جگہ جگہ الجھتے رہو گے۔ ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے نا، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا اپوزٹ موجود نہ ہو۔ جیسے ایمان کا بھی اپوزٹ ہے جس کو معارض بولتے ہیں، اپوزٹ کو معارض بولتے ہیں عربی میں۔ اب اگر ایمان کا پورا معارض موجود ہے تو ایمان مکمل ختم، ایمان کا اثر مکمل باطل۔ جیسے ایمان کا پورا معارض کفر اور شرک ہے، اگر آدمی کفر کرتا ہے ایمان کے بعد تو پورا ایمان زائل ہو گیا، شرک کیا تو پورا ایمان زائل ہو گیا، اور ایمان کا سارا اثر باطل ہو گیا اس معارض کی وجہ سے۔ بات ذہن نشین ہوئی؟ ہر چیز کا اپوزٹ، ہر چیز کا معارض، تو ایمان کا بھی معارض۔ اب ایمان کے دو معارض، پورا معارض اور ناقص معارض۔ اگر پورا معارض موجود ہے تو پورا ایمان زائل، پورا معارض موجود تو پورا ایمان زائل۔ پورا معارض کون؟ کفر اور شرک۔ ایمان لانے کے بعد اگر آدمی کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو پورا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن حکیم بولتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر، لئن اشرکت لیحبطن عملک، بالفرض محال، بفرض محال اے ہمارے حبیب اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیے شرک جو ہے، کفر جو ہے، یہ ایمان کا پورا معارض ہے۔ ایمان لے آدمی اگر کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو یہ کفر اور شرک ایمان کا مکمل معارض، ایمان کا مکمل اپوزٹ، اور اس معارض کی وجہ سے
ایمان کا اثر باطل. ایمان کا دوسرا معارض پورا نہیں، ناقص معارض. ناقص معارض کیا ہے؟ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، معاصی. اگر ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی گناہ کرتا ہے چھوٹا یا بڑا تو ایمان مکمل زائل نہیں ہوا، ایمان کا اثر ضعیف ہو گیا. اس لیے پورا معارض نہیں ہے نا، ناقص معارض ہے. کفر و شرک تو پورا معارض، پورا ایمان زائل ہو گیا. اور یہ گناہوں کا ارتکاب، معاصی کا ارتکاب، یہ ایمان کا پورا معارض نہیں، ناقص معارض ہے. جب ناقص معارض ہے تو ایمان پورا زائل نہیں ہوگا بلکہ ایمان کا اثر ضعیف ہو جائے گا. اور جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا جائے گا ایمان کا اثر ویسے ویسے ضعیف ہوتا جائے گا. ثابت یہ ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. اور امام بخاری باب باندھتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. ایک نقطہ اور ذہن نشین کریں. آدمی ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد اسلام کے کسی اصول میں اسے شبہہ ہو جاتا ہے. شبہہ ہو جاتا ہے یا نہیں، شبہہ ہو گیا اس کا. بہت سارے مومن ہیں، بہت سارے مسلم ہیں کہ کہیں کسی بحث کے اندر اسلام کے کسی اصول کے اندر انہیں شبہہ ہو جاتا ہے. تو ایمان کے ساتھ شبہہ جمع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر شبہہ پیدا ہو گیا تو کیا ایمان زائل ہو گیا، آدمی کافر ہو گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، اور اسلام کے کسی اصول کے اندر اسے شبہہ ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شبہہ میری لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس شبہے کو وہ مذموم سمجھتا ہے، اس شبہے کو وہ برا سمجھتا ہے، تو ایسا شبہہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، وہ مومن ہی رہے گا. اس شبہے سے ایمان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ بات یاد رکھی جائے. جیسے کوئی آدمی کہے کہ اسلام دین برحق ہے، اس پر اسے مکمل یقین ہے. اب اسلام کے اوپر کوئی اعتراض کر رہا ہے، اب اس کو اسلام کے کسی اصول میں شبہہ ہو جاتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام تو دین برحق ہے، یہ شبہہ جو ہے یہ شبہہ اسلام کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ شبہہ میری جہالت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، میری لا علمی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اور میں اس شبہے کو برا سمجھتا ہوں. تو ایسا شبہہ ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، اس شبہے سے ایمان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے. ایک نقطہ اور یہاں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایمان کے بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے درجات ہیں. اب ایک درجے کو آدمی پا لیتا ہے، ایک درجے کو پا لیتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لوں، اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤں ایمان کے. تو اس طریقے کی خواہش بھی ایمان کے منافی نہیں ہے، اسے شبہہ نہیں کہیں گے. دلیل لیجئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اور جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کو شبہ تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، کہا کہ کیوں نہیں. اگر حضرت ابراہیم سے یہ سوال نہ کیا جاتا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں یا مومنوں میں یا کسی بھی آدمی کے دل میں یہ شبہ ہو سکتا تھا. کیا خلیل کو احیاء موتا کی صفت پر اللہ کے یقین نہیں تھا کیا؟
اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان سے کہلوا دیا بلا کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے اس بات پر کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو پھر کائے کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان تو ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اس بات پر قادر ہے تو پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ کہا کہ اے اللہ احیاء موتا پر تو یقین ہے لیکن کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں میں، یعنی ایمان کے ایک درجے سے جو نفس میں ہے میں اس علم الیقین سے عین الیقین کی سرحد میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو سنتا ہے تو اتنا یقین اسے نہیں ہوتا جتنا کہ دیکھ لینے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اپنی پوری قوم کو اپنے بھائی ہارون کے حوالے کر گئے کہ دیکھتے رہنا بڑی بدماش قوم ہے، سوٹا تو میں لیے جا رہا ہوں، ذرا تھوڑے دنوں کے لیے ان کی نگرانی کرتے رہنا، بڑی شریر اور بڑی بدماش قوم ہے یہ۔ حضرت وہاں پہنچے ہی تھے کہ ادھر سامری نے سب کو بچڑا پرستی میں لگا دیا، سب بچڑا پوجنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں خبر دے دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے کہ تمہاری پوری قوم بچڑا پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اور یہ خبر کب دی گئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دے رہا تھا، تورات کی تختیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اللہ خبر دے رہا ہے کہ تمہاری پوری قوم توحید چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ تو غصہ تو بہت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن تختیاں ہاتھ ہی میں رہیں، لم یلقی الالواح، انہوں نے تورات کی تختیوں کو پھینکا نہیں، لیکن جب قوم میں آئے دیکھا کہ وہ لوگ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہے تو غصے کی وجہ سے تختیاں زمین پہ پھینک دی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو خبر دے دی تھی کہ تمہاری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، بچڑا پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، تو اتنا یقین ہونا چاہیے تھا کہ خبر اللہ کی ہے، مارے غصے کے تختیاں وہی ڈال دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس وقت تختیاں نہیں ڈالی، جب دیکھ لیا تب تختیاں پھینکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خبر پر یقین تو تھا لیکن دیکھنے کے بعد یقین اور بڑھ گیا۔ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان گھٹتا ایمان بڑھتا ہے، اور اس طریقے کی بات یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث بھی ہے لیس المخبر کالمعاین، کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، کہ سنا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سننا الگ چیز ہے اور دیکھنا الگ چیز ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح میں تلازم ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ کیوں؟ واضح ہے بات کہ آپ اگر کسی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں تو صرف صداقت کو تسلیم کر لینے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ آپ عمل نہ کریں۔ مثلا روٹی بھوک کو مٹاتی ہے، ایک صداقت ہے کہ نہیں؟ ایک سچائی ہے، ٹروتھ ہے، ایک صداقت ہے۔ روٹی بھوک کو مٹاتی ہے، اگر کوئی بھوکا آدمی روٹی کو کھا لے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ روٹی بھوک مٹاتی ہے، ایک ٹروتھ ہے، ایک صداقت، ایک سچائی ہے۔ اب بتائیے اس صداقت کو، اس سچائی کو آپ تسلیم کر لیں بس کافی ہے؟ نہیں، اس صداقت کو آپ تسلیم کرنے کے بعد
جب تک روٹی نہیں کھائیں گے تب تک آپ کی بھوک نہیں مٹے گی. پتا یہ چلا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہے. کسی صداقت کو تسلیم کر لینے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ عمل نہ کیا جائے. آدمی تسلیم کرتا ہے اس صداقت پر کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹتی ہے. اگر صرف اس صداقت کو تسلیم ہی کرتا رہے مر جائے گا بھوکا جب تک کہ روٹی نہیں کھائے گا. عمل کرنا ضروری ہے. تسلیم کرنے کے بعد کسی صداقت کو اس پر عمل ضروری ہے. ایسے ہی آپ جب ایمان لے آئے اللہ پر تو اب تمام حقوق الوہیت کو ادا کرنا ہے. آپ رسالت پر ایمان لے آئے تو آپ کو تمام حقوق رسالت ادا کر رہے ہیں. جن جن چیزوں پر آپ ایمان لائے ہیں, جن جن صداقتوں کو آپ نے تسلیم کیا ہے, صداقتوں کا تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ تسلیم کر لینے کے بعد صداقت کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے. صداقت کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے. اس صداقت کو بھی آدمی تسلیم کرتا ہے کہ پیاسا پانی پی لے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. پیاس بجھتی ہے پانی سے, پانی پیاس کو بجھا دیتا ہے. ایک صداقت ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن جب تک پانی پیئیں گے نہیں, عمل نہیں کریں گے, تب تک پیاس نہیں بجھے گی. ایمان اور عمل صالح میں اس طریقے کا تلازم ہے. صداقت کو تسلیم کرنے کے بعد عمل ضروری ہے, ورنہ جس طرح روٹی بھوک مٹاتی ہے, اس صداقت کو تسلیم کر لیں اور آپ روٹی نہ کھائیں تو مر جائیں گے, عمل نہ کریں تو مر جائیں گے. پیاس لگی ہو اور یہ صداقت آپ تسلیم کریں کہ پانی پیاس بجھاتا ہے, صرف تسلیم ہی کرتے رہے, اب پانی نہ پیے تو آپ مر جائیں گے. ایسے ہی خالی ایمان ہو عمل صالح نہ ہو تو ایسا ایمان کسی کام کا نہیں. یہ ایمان اور عمل صالح کے درمیان تلازم کی بات کہی گئی, دونوں لازم و ملزوم. گویا ایمان سے پیدا ہوا عمل صالح اور عمل صالح سے پیدا ہوا تواسی بالحق اور تواسی بالحق سے پیدا ہوا تواسی بالصبر. تو ایمان اور عمل صالح پر تو بحث ہو گئی. اب آگے چلیے تواصو بالحق. تواصو پر پہلے بحث کر لیتے. تواسو کا لفظ یہ لفظ وصیت سے بنا ہے. وہ لوگ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ وصیت کیا چیز ہے؟ عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ حق کی نصیحت کرتے ہیں, لیکن نصیحت اور وصیت میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ تاکید کے ساتھ اصرار کے ساتھ نصیحت کو وصیت کہتے ہیں. تاکید اور اصرار کے ساتھ کرو بھائی کرو جی, اصرار کے ساتھ تاکید کے ساتھ نصیحت کرنا وصیت ہے. اس کا مطلب جب آپ کسی کو شریعت کی بات بتائیں تو تاکید اور اصرار کے ساتھ بھائی مانو, یہ اللہ کی بات ہے, مانو یہ رسول کی بات ہے. تو یہ تواسو کا لفظ جو وصیت سے نکلا ہے اس کا یہ مفہوم ہوا, اصرار اور تاکید کے ساتھ نصیحت. اچھا, تواسو کہا گیا ہے, یہ باب تفاعل سے آیا ہے اور باب تفاعل کی دو خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں. ایک خصوصیت تو ہے تشارک, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں, ایک دوسرے کو تشارک. آپ زید کو حق کی وصیت کریں اور زید آپ کو حق کی وصیت کریں, یہ تشارک ہے. دونوں طرف سے یہ عمل ہونا چاہیے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے, رہبانیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر سوسائٹی سے کٹ کر کے, معاشرے سے کٹ کر کے پہاڑوں پر چلا جائے, جنگلوں میں رہنے لگے, رہبانیت اختیار کر لے, جوگی بن جائے, تو وہ حق کی وصیت کیا کرے گا اور اس کو کوئی حق کی وصیت کیسے کرے گا؟ تواسو کا لفظ بتا رہا ہے جس کی خاصیت جو باب تفاعل سے ہے تشارک, یہ رہبانیت کی تردید کرتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو پہاڑوں میں نہیں جانا ہے, آپ کو جنگلوں میں زندگی نہیں گزارنا ہے, آپ کو معاشرے اور سوسائٹی میں رہنا ہے, برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کو بھگانا ہے, معاشرے سے اس کو نکالنا ہے اور اچھی بات لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. تو تواسو کے لفظ سے رہبانیت کی بھی تردید ہوئی.
اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، تواصو، وہ لوگ وصیت کریں. جمع کا صیغہ لا کر کے بتایا گیا ہے کہ دین کا کام اجتماعی طور پر بھی ہونا چاہیے. انفرادی طور پر تو لوگ کریں، لیکن باقاعدہ دین کا کام کرنے کے لیے ایک جماعت ہو جو برابر یہ کام کرتی رہے. انفرادی طور پر تو دین کا کام آدمی اپنے اپنے دائرے کار میں کرتا رہے، لیکن اجتماعی فریضہ ہے یہ کہ باقاعدہ ایک جماعت ہو جو دین کا کام مسلسل کرتی رہے. یہ تواصو کے جمع لانے کی وجہ سے یہ مفہوم میں نے نکالا ہے. دوسری خصوصیت باب تفاعل کی شدت مبالغہ ہے. شدت یا مبالغہ کہہ لیجئے کہ شدت پائی جاتی ہے اور مبالغہ پایا جاتا ہے. یعنی حق کی بات بتانے میں پوری کوشش کرو، پوری شدت کے ساتھ، پوری دل سوزی کے ساتھ، پوری ارقریزی کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ، تب جا کر کے تواصو کا حق ادا ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں آج. یہ بات یہاں سے لے کر کے اٹھو. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. کس چیز سے؟ آگ سے. نارن کا لفظ، آگ سے بچاؤ. اچھا، پہلی بات تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو. قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خود اچھا بن جانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرو. اور پہلے نمبر پہ جو تمہارے بعد ہیں وہ تمہارے اہل و عیال ہیں، اس کے بعد تمہارا محلہ وغیرہ وغیرہ. تو ذاتی اصلاح یہ نجات کے لیے کافی نہیں، دوسروں کی اصلاح بھی تمہارے ذمہ ہے. آج دیکھو بعض لوگ اس سورہ کریمہ پر غور نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن حکیم پر غور نہ کرنے کی وجہ سے کیسی کیسی گمراہیوں میں مبتلا ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ذاتی اصلاح ہو جائے نجات کے لیے کافی ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص نماز میں صف اول میں رہتا ہے، پانچوں وقت نماز میں آتا ہے، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، نماز کا پابند ہے، رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، یعنی تمام فرائض اسلام کے وہ ادا کرتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر کا پورا نظام بگڑا ہوا ہے. اس کا خانگی نظام، خانگی زندگی کا نظام، عائلی زندگی کا نظام تباہ ہے. اس کے بیٹے ہیں بے نمازی، اس کی بیٹیاں ہیں فیشن زدہ، مغرب زدہ، بے دین، مذہب بیزار. لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے لیکن مذہب سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ فرائض الہیہ کی پابندی کرتا ہے. بدی کے سیلاب میں پورا گھر بہتا جا رہا ہے، اور یہ بیچارہ صف اول میں رہتا ہے، تمام فرائض اسلام ادا کرتا ہے. تو کیا یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے. بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں، ارے بھائی بیٹا جوان ہو گیا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس کے اوپر. بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کو کچھ بول نہیں سکتے. بیوی کو سر پہ بٹھا رکھا ہے ہم نے، بیوی سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کچھ سمجھاؤ تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. بیٹے کو کچھ سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا، بیوی کو کچھ سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا، بیٹیوں کو سمجھاؤ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں مغرب کی طرف جا رہا ہوں یا مشرق کی طرف جا رہا ہے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، سارت مشرقتاں وصرت مغربا. کیا بولتا ہے؟ سارت مشرقتاں وصرت مغربا شتان بین مشرقی و مغربی. لیلا چلی مشرق کی طرف، مجنو چلا مغرب کی طرف. مغرب اور مشرق کے درمیان کتنی دوری ہے. سارت مشرقتاں وصرت مغربا
شتان بین مشرق و مغربی. یہ جناب علی مغرب کی طرف جا رہے ہیں اور بچے سیدھے ان کے اپوزٹ میں مشرق کی طرف جا رہے ہیں. اب ان سے کہا جاتا ہے کہ دینی مزاج بناؤ بھائی گھر والوں کا. کہتے ہیں میں نے اپنی سی کوشش کر ڈالی. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر کوشش نہیں کی تھی؟ اب بیٹا بھاڑ میں گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ دلیل لاتے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی کہ پیغمبر کا بیٹا دیکھو نہیں سدھرا تو ہم اپنے گھر والوں کو کیسے سدھار سکتے ہیں. یہ حوالہ حضرت یونس کا صحیح ہے، حضرت نوح کا صحیح ہے؟ غلط ہے، غلط حوالہ ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے کہہ دیا ہے کہ اس رسول نے 950 برس لوگوں کو سمجھایا ہے. 950 برس. اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو کتنی بار سمجھایا؟ 2 بار، 4 بار، 10 بار، 20 بار، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 ہفتہ، 1 سال، 2 سال، 950 برس. 18 پیڑھیاں گزر جائیں، 18 جنریشنز گزر جائیں. بیٹے کو اتنا سمجھایا. نوح کی مثال دینے والے لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ نوح کی طرح محنت کی ہے انہوں نے تو اپنے بیٹے کو کئی سو سال سمجھایا. لہذا نوح کی دلیل دینے والے لوگ غلط مثال دے رہے ہو، یہ مثال صحیح نہیں ہے. نارن کہہ کر کے جو نکتہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے جو نکتہ پیدا کیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. ایک تمثیل دوں، بڑی پیاری تمثیل لے کر کے جاؤ. ایک آگ جل رہی ہے گھر کے باہر. باپ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے برآمدے میں. آگ باہر جل رہی ہے اور خوفناک آگ ہے کہ اگر کوئی اس میں گرے تو جل جائے، مر جائے. اور گھر کے برآمدے میں باپ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اب اس کا چھوٹا بچہ جسے آگ کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ آگ جلا کر مار ڈالتی ہے، وہ تو اسے رنگین چیز سمجھ کر کے، خوبصورت چیز سمجھ کر کے اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. باپ دیکھ رہا ہے کہ یہ آگ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے میرا بچہ. باپ یہ کہے ارے آگ ہے ادھر مت جا، گر گیا تو جل جائے گا. بچہ سن نہیں رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. بچہ آگ کے قریب پہنچتا جا رہا ہے. بتاؤ باپ کا یہ کہہ دینا کافی ہو جائے گا اور وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا کہ میرے بیٹے وہاں جائے گا، آگ میں گر گیا تو جل جائے گا، کہ جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچے گا، آگ کی طرف بڑھے گا، جلدی سے باپ کرسی پر سے اٹھے گا اور بیٹے کو اپنی آغوش میں اٹھا کر کے سیدھے گھر کے اندر بھاگ جائے گا. ایسی آگ سے بچانے کے لیے کوئی اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. تو کیسے کہتے ہیں ہم نے اپنے بیٹوں کو کہہ دیا، بیٹیوں کو کہہ دیا، بیوی کو کہہ دیا؟ کہہ دینے سے کام چلے گا؟ وہاں کہہ دینا کافی ہوگا. اپنے فرض سے آپ سبکدوش ہو جائیں گے. اگر بیٹا آگ میں گر کر جل گیا تو آپ کو آگے بڑھ کر کے پوری دل سوزی کے ساتھ، پوری جگر سوزی کے ساتھ بچے کو اپنی گود میں اٹھا لے کر کے پیچھے آنا ہے آپ کو. تب آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہوں گے. صرف کہنے سے کہ آگ قریب ہے، گرے گا تو جل جائے گا، کافی نہیں ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں، دل سوزی نہیں ہے آگ سے بچانے کی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو. نارن لا کر کے یہ نقطہ پیدا کیا گیا ہے. معاشرے کی حالت کیا بتاؤں؟ چلیے ایک تارانہ نظر معاشرے کے اوپر ڈال لیتے ہیں. ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میں نے کہا کائے کا کرم ہے؟ بولے میرا ایک بیٹا تھا نا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے انجینئر بن گیا اور وہ فرانس کے اندر چلا گیا ہے. 3 لاکھ روپیہ مہینے اس کی تنخواہ ہے.
غالباً IIT کورس پورا کر لیا اس نے, فرانس گیا ہے کسی کمپنی میں, اور اب کامیاب ہے وہ, اس کے پاس پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں, اسے عہدہ مل گیا ہے, کامیاب ہے وہ. میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی دین کے بارے میں کیا حال ہے؟ کہا کہ سب کچھ صحیح ہے, تھوڑا دین زندگی سے نکل گیا ہے, تھوڑا دیکھو, تھوڑا دین زندگی سے نکل گیا ہے. پیسہ ہے, عزت ہے, شہرت ہے, عیش و آرام ہے, جہاں تک آپ دین کی بات کر رہے ہیں تھوڑا دین, جملہ دیکھیے, تھوڑا دین زندگی سے نکل گیا ہے. وہ تو ویسی مثال ہوئی نا, ایک آدمی بیمار تھا, مر گیا, گھر والوں کو ڈاؤٹ ہے کہ مرا کہ نہیں مرا, ابھی کچھ سانس وانس باقی ہے یا نہیں, کہ دل کی دھڑکن رکی ہوئی ہے, یہ حقیقت میں مر گیا یا زندہ ہے. ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی چیک کیجئے یہ آدمی سچ مچ مر گیا ہے کہ ابھی زندہ ہے. اب ڈاکٹر دیکھتا ہے, کہتا ہے اس کی آنکھ تو برابر ہے, صحیح ہے, اس کا سر بالکل صحیح ہے, ہاتھ برابر ہے, پیر برابر ہے, جسم کے سارے اعضاء برابر ہے, تھوڑی سی جان نکل گئی, تھوڑی سی جان نکل گئی. جان نکلنا ہی تو سب کچھ تھا, نکل گئی تو اب کیا رہ گیا؟ ایسے ہی بچہ کامیاب تو ہو گیا, مگر دین جو تھوڑا زندگی سے نکل گیا, اب رہ کیا گیا اس کے اندر؟ رہ کیا گیا اس کی زندگی کے اندر؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا. یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال. تو یہ تواصو کا مطلب ہوا. اس کے بعد لفظ آتا ہے حق. آئیے حق کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. حق کسے کہتے ہیں؟ ابھی تک حق کا مفہوم نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے, میں سمجھاتا ہوں. حدیث لے لیں ایک, اللہ کے رسول نے سمجھایا, میں کیا سمجھاؤں گا, اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں, اللہ سمجھا رہا ہے. ان حمزہ بن ابی اسید الانصاری ان ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استاخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به رواه ابو داؤد في کتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الادب میں لائے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے نکل رہے تھے, وہ خارج من المسجد, مسجد سے آپ نکل رہے تھے, نماز ہو گئی تھی, ادھر سے مرد نکلے ادھر سے عورتیں نکلی, فاختلط الرجال مع النساء, مرد اور عورت دونوں فی الطریق راستے میں مل گئے. لوگ کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. فاختلط الرجال مع النساء, مرد عورتوں کے ساتھ راستے میں مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء استاخرنا, اے پیچھے ہٹو, استاخرنا پیچھے ہٹو, فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق, تمہارے لیے قطعاً درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ میں چلو, علیکن بحافات الطریق, راستے کے کناروں سے چلو. یہ حکم سننا تھا کہ اس کے بعد سے ہر عورت, راوی بولتا ہے ہر عورت, فكانت المرأة تلتصق بالجدار, بالکل دیوار سے چمٹ کر کے چلتی تھی, حتی ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها, بھی کبھی کبھی تو کپڑا دیوار سے الجھ جایا کرتا تھا, ایسا سمٹ کر چلتی تھی عورت. اللہ اکبر. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کا انتظام اگر پردے کے ساتھ نماز کا ہے مسجد کے اندر تو مسجد میں آنا جائز ہے. اب بھی دوسرے استدلال کرنا اس حدیث پاک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے استاخرنا, چلو پیچھے ہٹو, فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ, تمہارے لیے جائز نہیں کہ راستے کے بیچ میں چلو. دیکھو یہاں طریق کے ساتھ تحققنا آیا, یہ تحققنا یہ عربی کے لفظ حقہ سے بنا ہے, اور مصباح اللغات اٹھاؤ تو آپ کو معلوم ہوگا حق
حق طریق کا مطلب ہوتا ہے راستے کے وسط میں چلنا. راستے کا ایک کنارہ یہ ہے, راستے کا ایک کنارہ یہ ہے, دونوں کناروں کے بیچ بیچ میں چلنے کا نام حق الطریق کہتے ہیں. حق الطریق راستے کے بیچ میں چلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات افراط اور تفریط سے پاک ہو, بیچ بیچ کی ہو, وہی حق ہے. اور یہ بات تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر بتا دی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا؟ دو راستوں کے بیچ میں. ایک راستہ مغضوب علیہم کا, یہود کا, ایک راستہ ضالین کا, نصارہ کا, بیچ بیچ میں منعم علیہم کا, صحابہ کرام کا. ایک راستہ مغضوب علیہم کا اور ایک راستہ ضالین کا, اور ان دونوں راستوں کے درمیان بیچ بیچ کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے, جو منعم علیہم کا راستہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راستہ ہے. تو افراط اور تفریط سے پاک جو بھی کام ہو وہ حق ہے. یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا. اور اس کو اگر پھیلا لیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق کے کئی معنی آتے ہیں. حق کا ایک مطلب ہوتا ہے جس کا واقع ہونا قطعی ہو, ضرور واقع ہو. حق کہتے ہیں جس کا واقع ہونا قطعی ہو. جیسے اللہ نے فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار, قیامت کے دن جہنم میں جہنمی جب جھگڑیں گے تو یہ جھگڑنا برحق ہے, یعنی اس کا واقع ہونا قطعی ہے. حق کا مطلب جس کا واقع ہونا قطعی ہو. حق کا ایک مطلب تو یہ, اور ایک مطلب یہ ہے جو عقل کے نزدیک مسلم ہو اسے حق بولتے. جس کا واقع ہونا قطعی ہو حق کا ایک معنی, حق کا دوسرا معنی جو عقل کے نزدیک مسلم ہو, اور تیسرے اخلاقاً جو واجب ہو اسے حق کہتے ہیں. اور مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتیں حق ہیں. جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کہہ دیا, ہر نیکی حق ہے. یہ خلاصہ. حق کسے بولتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہر بات, اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہر نیکی حق ہے. یہ تو حق کا معنی ہوا لغوی, اور اس کا تفصیلی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی. غور کریں تو آپ کو ایک حیرت انگیز بات نظر آئے گی کہ آمنو وعملوا الصالحات, دو حق اور صبر, ایمان اور عمل صالح, حق اور صبر, چار چیزیں ہیں نا. آمنو کے مقابلے میں حق اور عمل الصالحات کے مقابلے میں صبر. کیا بات ہے, اللہ اکبر. ایمان کے مقابلے میں حق اور عمل الصالحات کے مقابلے میں صبر. مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر صبر نہ پایا جائے. صبر کا مطلب استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ, پھر اس پر ڈٹے رہے, استقامت برتی. اس کا مطلب وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ استقامت نہ برتی جائے, مسلسل نہ کیا جائے. یہ بات بالکل واضح ہے, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میں چند مثالیں دیتا ہوں. ایک آدمی ایک بار اچھا عمل کر لیتا ہے, برابر, اور پھر اس کے بعد برے عمل کرتا رہتا ہے. اس عمل صالح کا کوئی فائدہ ہوا؟ قطعاً نہیں. ایک آدمی کسی کمپنی میں ملازم ہے, زندگی پر اس نے رشوت نہیں لی, پینشن ملنے سے چند دن پہلے ہی سے رشوت لینے لگا. اب تک اس نے جو رشوتیں نہیں لی تھیں ان نیکیوں کا کیا ہوا؟ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں, ساری نیکیاں برباد ہو گئیں اس کی. ایک آدمی پہلے شراب نہیں پیتا تھا, زندگی کے آخر میں شراب پینے لگا, اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں, سارے اعمال برباد ہو گئے اس کے. ایک آدمی زندگی بھر مومن رہا, آخر میں شرک کرنے لگا, مشرک ہو گیا, سارے اعمال برباد ہو گئے. ایک آدمی زندگی بھر مومن رہا, مسلم رہا, اور آخر میں وہ کفر کرنے لگا, سارے اعمال برباد ہو گئے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ایمان خواتین کے ساتھ ہے
اور وہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتے 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 جنت تک پہنچ جاتا ہے کہ اب جنت میں داخل ہو جائے، کہ وہ جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے کہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، جہنم کے قریب پہنچتے پہنچتے نیک اعمال کرنے لگتا ہے، جنت پہ پہنچ جاتا ہے. قدر کا معاملہ بہت ہی اہم ہے. تقدیر کے اوپر میری 2 کیسٹیں ہیں، منگا لیجئے، بہت اہم کیسٹیں ہیں. اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ جدہ میں میرا پروگرام ہوا ہے 2 نشستوں کے اندر، حی سلامہ کے دعوت سینٹر میں، اور قدر کے اوپر الحمدللہ کافی لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے اور علماء نے اس کو کافی پسند کیا ہے کہ سیر حاصل بحث ہے اور ایک مومن کو اور ایک ریسرچ اسکالر کو قلبی شفا کے لیے کافی ہے. یہاں صرف استدلال یہ کرنا ہے کہ زندگی بھر آدمی اچھے اعمال کرتا رہے، بعد میں برے اعمال کرتا رہے، گویا کہ اس نے اپنے اعمال صالحہ پر استقامت نہیں برتی، تو استقامت نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے سارے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اللہ کی نگاہ میں. تو عمل اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی اس پر استقامت نہ برتے. یہ تو ہوا عمل صالح کا تعلق صبر کے ساتھ. اچھا، ایمان کے مقابلے میں حق ہے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی حق کے اوپر ایمان لایا حق کے اوپر، تو اب حق کی ہی وصیت کرے گا، حق ہی کی نصیحت کرے گا. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کی نصیحت کرنے سے پہلے اور حق پر ایمان لانے سے پہلے چیک کرنا ضروری ہے کہ حق کہاں ہے. آج کہہ دیتے مولوی صاحب بتا دیے نا، بس وہی کافی ہے، پیر صاحب بتا دیے نا وہی کافی ہے، امام صاحب نے بتا دیا وہی کافی ہے. نہیں، کافی نہیں ہے. پہلے ایمان لانے سے یہ تلاش کرو کہ حق کیا ہے، نیکی کیا ہے. ایسے ہی ایمان لے آؤ گے؟ پہلے تلاش کرو کہ حق کیا ہے، پھر ایمان لاؤ. اور جب معلوم ہو جائے کہ میں جس چیز پر ایمان لایا وہ حق ہے، تو اب وہ حق دوسروں تک پہنچاؤ. آپ خود حق کے اوپر نہیں ہے تو دوسروں کے کیا حق پہنچائیں گے آپ؟ تو حق پر ایمان لانے سے پہلے حق جاننا ضروری ہے، حق کا علم ضروری ہے. امام بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا، بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے علم رکھے، آدمی عمل کرنے سے پہلے علم رکھے. اگر آدمی بولتا ہے لیکن علم نہیں ہے اس کو، آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے، تو اس کا یہ قول برباد ہے، اس کا یہ عمل برباد ہے. گویا کہ کوئی بھی بات کہو تو علم کی روشنی میں کہو، کوئی بھی عمل کرو تو علم کی روشنی میں کرو. باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا، بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. کوئی بات کہو تو علم کی روشنی میں بولو، پہلے علم ہونا. کوئی کسی بات پر عمل کرو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ جس بات پر عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اب بغیر چیک کیے ہوئے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، آنکھیں بند کر کے مان لینا، تقلیداً مان لینا کہاں تک صحیح ہے. اللہ، بہت بڑی حقیقت کہہ گیا ہوں. غور کرو گے تو پتا چل جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھی طریقے سے پتا چل جائے گا ہمیں کیا کرنا ہے. پہلے ہمیں حق کی تلاش کرنی ہے. حق ہے کدھر؟ حق ہے کدھر؟ ہر ایک آدمی بولتا ہے ہمارے پاس حق ہے. تلاش کرو، چیک کرو حق کو، حق کدھر ہے. پھر حق مل جائے تو ایمان لے آؤ. اور جب ایمان لے آئے حق کے اوپر، تو میں نے کہا نہیں کہ ذاتی اصلاح کافی نہیں ہے، اب اجتماعی اصلاح کی طرف آگے بڑھو. وتواصوا بالحق کے اندر اسی حقیقت کو بیان کیا گیا. اب یہ جو نجات کے 4 ناگزیر لوازم ہیں، ان کے درمیان تطبیق پیدا کر دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. ایمان سے عمل صالح پیدا ہوا، عمل صالح سے پیدا ہوا تواصی بالحق، اور تواصی بالحق کے لیے تواصی بالصبر ضروری ہے. کیسا لنک ہے دیکھیں. ایمان سے پیدا ہوا عمل صالح کی دونوں میں تلازم، اور عمل صالح سے پیدا ہوا تواصی بالحق کہ صرف خود اچھا بن جانا کافی نہیں، دوسروں کو بھی اچھا بناؤ. ایمان سے نکلا عمل صالح، عمل صالح سے نکلا تواصی بالحق، اور تواصی بالحق کے لیے ضروری ہے تواصی بالصبر. اس لیے کہ حق بات بولو گے تو جوتا کھانے کے لیے تیار رہو. سورت کا ایک شاعر تھا،
اس کا ایک شعر ہے، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. کیا بولتا ہے وہ؟ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو جو آدمی حق بات بولتا ہے اسے لوگ فسادی بولتے ہیں. تو اب حق بات آپ بولیں گے تو لوگ آپ کے مخالف تو ہوں گے، مخالفت تو کریں گے وہ، اور جب مخالفت کریں گے تو تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو، اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے صبر چاہیے. صبر ضروری ہے. کیا لنک ہے چاروں میں، اللہ اکبر. لنک سمجھ میں آیا؟ ایمان سے پیدا ہوا عمل صالح، اس لیے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان بیکار ہے. دونوں میں تلازم. ایمان سے پیدا ہوا عمل صالح، عمل صالح سے پیدا ہوا تواصی بالحق، تواصی بالحق کے لیے تواصی بالصبر ضروری ہے. چاروں کی ترتیب کتنی لاجیکل سیکوینس ہے، کتنی منطقی ترتیب ہے. اور واضح کر دیتا ہوں، نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرائض بتلائے ہیں. ان 2 فرائض کو اگر آدمی بجا لائے کامیاب ہو جائے گا. ایک فریضہ ہے دونوں فرائض میں سے اصلاح نفسی، اور دوسرا فریضہ ہے اصلاح اجتماعی. جملہ پھر سے دہراتا ہوں، اللہ نے بندوں کے لیے 2 فرائض بتائے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ 2 فرائض بجا لائے تو وہ خسارے سے بچ جائے گا، اس کے لیے نفع ہی نفع ہے، نجات اس کے لیے ہے. وہ 2 فرائض کون کون سے ہیں؟ ایک فریضہ ہے اصلاح ذاتی، اصلاح نفسی، اور ایک فریضہ ہے اصلاح اجتماعی. پہلے اصلاح نفس، اس کے بعد اصلاح اجتماع، یعنی معاشرے کا، سوسائٹی کا. اور پھر ہر ایک کے 2 ضروری کام ہے. ہر ایک کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. اصلاح نفسی کے لیے ایمان اور عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، 4 ہو گئے، 2. اصلاح نفسی کے لیے 4 چیزیں ضروری، اور اصلاح اجتماعی کے لیے 4 چیزیں ضروری. اسی کو سمجھ لو، بات ختم. کیسے؟ حق کے اوپر ایمان لاؤ، حق کے اوپر عمل کرو، حق بات لوگوں تک پہنچاؤ، اور حق کے اوپر استقامت برتنے کی تلقین کرو. اصلاح نفسی کے یہ 4 ضروریات ہوئے. اب اصلاح اجتماعی کا دیکھ لو. دوسروں کو وصیت کرو کہ ایمان لاؤ، دوسروں کو وصیت کرو کہ نیک عمل کرو، دوسروں کو وصیت کرو کہ حق دوسروں تک پہنچاؤ، اور دوسروں کو وصیت کرو کہ دوسروں سے کہیں کہ حق بات کے اوپر استقامت برتو. اللہ اکبر. 2 فرائض، اور دونوں فرائض کے لیے 4 چیزیں ضروری. پہلا فریضہ اصلاح نفسی، اس کے لیے 4 چیزیں ضروری، اور دوسرا فریضہ اصلاح اجتماعی، اس کے لیے بھی 4 چیزیں ضروری. اپنے علم کے مطابق میں نے اس سورہ کریمہ کی تفسیر کی ہے، اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اس سورہ کریمہ کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر سے اس سورہ کریمہ کے بعض اہم پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں حضرات، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کل داورواڑی کی مسجد کے تعلق سے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صدقہ جاریہ میں سے یہ بھی ہے مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، اور ان تمام چیزوں میں اللہ کا گھر بنانا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. وہ حدیث تو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، جو اللہ کا گھر بنائے اللہ اسے جنت میں گھر بناتا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کا تعاون کریں، اس لیے کہ جب مسجد بنتی ہے تو اس میں اخراجات کافی ہیں، اور آج کل تو بڑی مہنگائی ہو گئی.